عصر کی اذانیں شروع ہو چکی تھی۔ ارشین اپنے اور گونگی بوا کے جمع شدہ میلے کپڑوں کی چھوٹی سی گٹھری بنا کر سوئے پہ لے آئی تھی۔ یوں تو اتنی دور آنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی کیونکہ 3-4 جوڑے تھے، گھر پہ نلکے پہ بھی دھل سکتے تھے، مگر یوں ہی گھر کی یکسانیت میں لپٹی خاموش فضا سے فرار حاصل کرنے کا، ایک اور نیا تجربہ کرنے کا، دھیان ہٹانے کی غرض سے وہ نہر پہ چلی گئی۔ کپڑے دھونے کے لیے اس نے جو کنارہ منتخب کیا وہ عام گزرگاہ سے قدرے ہٹ کر اور ویران سا تھا۔ فصلوں اور ان کے بیچ کہیں کہیں لگے درختوں کا سبزہ، پہاڑی نیلے اور ان پر بچھی زرد خشک جھاڑیوں کے جھرمٹ۔ اور دفاع کی خاطر 1965 کی جنگ میں بنائے گئے مٹی کے پرانے مورچے لال مٹیالے رنگ کے پائیوں پر مشتمل سوئے کے اطراف کا حسن دوبالا کر رہے تھے۔ پہاڑی ریتلے ٹیلے سے کچھ پرے پختہ سڑک کے پاس ایک خستہ حال پل بھی تھا جو اب استعمال میں نہیں تھا۔ پل کے نیچے سرنگ سی بنی ہوئی تھی جہاں 2 بکریاں آرام کر رہی تھیں۔ دن ڈھلنے کے ساتھ ساتھ سورج کی تیکھی عمودی شعاعیں خود بخود نرم اور ترچھی ہو گئی تھیں۔ ان کی چمک اور حدت ٹھنڈے شفق رنگ اجالے میں تبدیل ہو گئی تھی۔ وہ اپنے دھیان میں قمیض پر صابن کی ٹکیاں رگڑ رہی تھی جب نیلے ریتلے ٹیلے کے پیچھے سڑک سے گزرتی ہوئی جیپ کا انجن اچانک خاموش ہو گیا۔ اس نے ہاتھ سے جھاگ اتارتے ہوئے مصروف انداز میں سر اٹھایا اور پتھر کسی ہو کے رہ گئی۔ ہلکے آسمانی مردانہ شلوار قمیض میں پشاوری چپل پہنے مہران بے تکلف اور گھریلو سے ہولیے میں نہر کے کنارے کی طرف آ رہا تھا۔ چند لمحوں میں وہ اس کے مقابل تھا۔ شیو بڑی ہوئی تھی، سبز آنکھوں کے نیچے ہلکے گلابی صحت مند رخساروں کی ماند پڑتی چمک اور ذہنی انتشار کی غماز میں مضطربانہ کیفیت۔ یہ روپ، یہ انداز ارشین کے لیے قطعی غیر متوقع، ناقابل یقین نہیں تھا۔ ایسا کیا ہوا اس لوہے کے بنے انسان کو؟ السلام علیکم۔ اس کے قریب آنے پر ارشین نے آہستگی سے سلام کیا۔ مہران نے سر اٹھایا اور ایک تنقیدی نگاہ اس پر ڈالے۔ کپڑے گھر پر بھی دھوئے جا سکتے ہیں نا؟ جی بس تھوڑے سے رہ گئے ہیں، آپ گھر چلے میں آتی ہوں۔ لیکن وہ بجائے گھر جانے کے سوئے کے عین کنارے پر بیٹھ کر ایک ہاتھ پانی میں ڈال کر چیک کر رہا تھا۔ پانی خاص سرد تھا۔ اس نے ارشین کے ہاتھوں کی طرف دیکھا۔ انگلیوں کی پوریں سرخ ہو رہی تھیں اور ہتھیلیوں کے کنارے لٹھے کی طرح سفید پڑے تھے۔ اس نے ہاتھ نکال کر ارشین کی طرف دیکھا۔ یہ تو اچھا خاصا سرد ہے، تم کیسے کپڑے دھو رہی ہو اس سے؟ ہم تو بہت سے دوسرے ایسے کام بھی اب کر رہے ہیں جو پہلے کبھی نہیں کیے تھے، کیا کریں؟ برداشت میں ہم بھی لوہے کا چنا بنتے جا رہے ہیں۔ مہران بغور اس کا جائزہ لینے لگا۔ سوئے کے چکنے کنارے پر پلاسٹک شیٹ بچھائے، دیہات کی دوسری عورتوں کی طرح دوپٹے کو سر پر منڈ کے دونوں سروں سے پیچھے کی طرف گرا لگائے آستین چڑھائے وہ چپا چپ کپڑے پر ہاتھ مار رہی تھی۔ سورج کی نارنجی گلابی کرنیں اس کے خوبانی جیسے سنہری رخساروں پر لالیاں بکھیر رہے تھے، اور اس نے وہی سبز کپڑے پہن رکھے تھے جو گھس گھس کے کثرت استعمال کے باعث اصلی رنگت اور چمک ہو چکے تھے۔ تم تو پکی دیہاتن لگ رہی ہو۔ مہران بھی اختیار مسکرا دیا تھا، اور یہ اس کی پہلی سادہ مسکراہٹ تھی جس میں تحقیر اور تنفر کا تڑکا نہیں تھا۔ ارشین نے خود پر نگاہ دوڑائی، پھر جھم کر سر پر منڈا دوپٹہ کھول کر اچھی طرح آگے کی طرف کندھوں پہ لے لیا۔ تم غالباً اس مقولے پر عمل کر رہی ہو کہ روم میں رہ کر وہی کرو جو رومن کرتے ہیں۔ ارشین نے فوراً انکار میں سر ہلا دیا۔ نہیں، ایک ساتھ ایک جگہ رہنے سے رہن سہن انداز میں تو ہم آہنگی اور ہم رنگی پیدا ہو سکتی ہے، مگر سوچ اور عقائد میں یکسانیت نہیں آ سکتی نا۔ ان لوگوں کے عقائد ہم سے بہت مختلف ہیں، بہت ذہین، بہت ضعیف، بہت ناپختہ ہیں۔ اشروں سے اندھا دھند غیر شرعی اور غیر منطقی روایات کو پروان چڑھا رہے ہیں۔ علم سے دوری نے ذہنوں میں اتنا تاریک کر دیا ہے نا ان کے دماغوں کو کہ بعض اوقات یہ جگہ افریقہ کے تنگ و تاریک سیاہ جنگلوں کا کوئی گم شدہ حصہ معلوم ہوتی ہے۔ شاید آپ کو خبر ہو، یہاں ایک مقام ہے جو بقول ان کے سانپوں کے بادشاہ ہیں، گگا پیر کی رہائش کا۔
ایک مخصوص جگہ کو بہت مقدس سمجھا جاتا ہے۔ گگے پیر کی اہمیت کسی ولی یا بزرگ یا کسی برگزیدہ ہستی سے کم تر نہیں ہے۔ گاؤں کے لوگ اسے خوش کرنے کے لیے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، سوئیاں اور دیگر نظر و نیاز کرتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ اس طرح گگا پیر نہیں ہے، وہ ان کے مویشیوں کو سانپ کے ڈسنے سے محفوظ رکھتا ہے، اور اگر کسی کے گھر میں سانپ نکل آئے تو اسے ڈس لے تو اس کا مطلب ہے کہ گگا پیر اس سے ناراض ہے اور سزا کے طور پر سانپ کو بھیجا ہے۔ جواباً وہ شخص سوئیاں پکا کے یا کوئی بھی میٹھا پکا کے اگلے دن پیر صاحب کے رہائش پہ حاضری دینے کا پابند ہوتا ہے۔ مہران کا دماغ بھگ سے اٹھ گیا تھا۔ او مائی گڈنس! اس کے علاوہ گھر کے کچھ مخصوص کونوں، دیواروں، قدیم درختوں کے تنوں میں یہ لوگ باقاعدگی سے اگربتیاں بتیاں جلاتے ہیں تاکہ ان جگہوں پر ڈیرے ڈال کر جنات و بلیات کے شر سے محفوظ رہیں۔ اگر کسی دن اگربتی نہ جلائی جائے تو بقول ان کے جن اور چڑیلیں ناراض ہو کر نقصان پہنچاتے ہیں۔ لا حول ولا قوت! نہیں، ابھی اور سنیں۔ یہاں ایک بھوتوں کا ڈھیرا بھی ہے جہاں بھوت، چڑیلیں اور دیگر آسمانی آفات مل کر رقص و سرور کی محفلیں منعقد کرتے ہیں۔ اب کرشین بھی مسکرائی۔ اور سنیں، جو ان کے مخصوص احاطے میں قدم رکھے گا وہ جل کر راکھ ہو جائے گا۔ ایسا ایک سانحہ گونگی بوا کے بیٹے کے ساتھ بھی ہو چکا ہے۔ کبھی وقت نکال کر آئیے نا تو اس ڈیرے کا نا جائزہ ضرور لوں گا۔ خبر تو ہو بھئی کس قسم کے فنکار جن محفلیں سجاتے ہیں۔ تمہارا کام ختم نہیں ہوا؟ چھوڑو نا یار، باقی رہنے دو، یوں بھی دھوپ ختم ہونے کو گھر چلتے ہیں اب۔ مہران نے ہاتھ بڑھا کر اس کا دایاں ہاتھ اپنی گرفت میں لیا۔ پانی کے ٹھنڈے ٹھنڈے بہت سے قطرے ارشین کی کلائی سے مہران کی گلابی مائل چوڑی ہتھیلی پہ جذب ہو گئے۔ اس ٹھنڈک میں ایک آنچ تھی جس نے آپس کے لمس کو انگارا بنا دیا تھا۔ ارشین نے تیز سے کلائی سے کچھ اوپر کے حصے کو اس کی دباؤ بڑھاتی گرفت سے آزاد کرنے کی کوشش کی۔ اب چلیں، میں آ رہی ہوں، ساتھ ہی چلتے ہیں۔ پھر اچانک اس نے کلائی چھوڑ دی اور کھڑا ہو گیا۔ اپنی چیزیں سمیٹو فٹافٹ، مجھے رات ہونے سے پہلے یہاں سے نکلنا بھی ہے۔ ارشین نے دھلے ہوئے کپڑے نچوڑ کر ایک بالٹی میں ڈالے، غور سے اس کی گرفت سے نکلنے والے بازو کی طرف دیکھا جس پہ انگلیوں کے نشان تھے۔ بازو کا وہ حصہ سلگتا ہوا محسوس ہوا۔ کنارے بچھی پلاسٹک شیٹ احتیاط سے اٹھا کر جھاڑنے کے بعد اس نے طے کر کے بالٹی میں رکھ لی، پھر جھجکتی ہوئی جیپ کے پاس آئی۔ مہران نے کھٹاک سے اگلا دروازہ کھولا مگر وہ متوجہ سے کھڑی رہی۔ اس سیٹ پر وہی بیٹھے گی جو صحیح معنوں میں ذات اور حیات کی شریک ہوگی۔ ماضی میں چھوڑے ہوئے لفظوں کے زہر کے تیر اس کی یادداشت میں پیوست ہو کر رہ گئے تھے۔ بیٹھتی کیوں نہیں ہو؟ آپ پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول دیں، میری اوقات نہیں کہ میں آپ کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ سکوں۔ اس نے بہت سکون سے کہا اور مہران کو کچھ یاد آ گیا۔ کبھی کبھی ہم گھر آئے مہمان کے لیے سب سے اچھا بیڈ روم سیٹ کرتے ہیں نا، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ مستقل مالک بن گئے، اخلاق مروت کی وجہ سے بھی ایسا کرنا پڑتا۔ تم بھی یہی سمجھ لو۔ آپ میرے معاملے میں اخلاق اور مروت سے کام نہ لیں، کیوں خود پہ جبر کرتے ہیں؟ ارشین ایک انچ بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلی تھی اور بدستور دروازے کے کھلنے کا ویٹ کر رہی تھی۔ مہران نے دان بیچتے ہوئے غضبناک ہو کر اس کی سمت دیکھا۔ اگلے لمحے زوردار آواز کے ساتھ فرنٹ ڈور بند کیا اور جیپ سٹارٹ کر کے زناٹے سے نکل گئے۔ وہ شرمندگی اور خجالت کی دھند میں لپٹی کھڑی دیکھتی رہی۔ نہ حیثیت دیتے ہو، نہ زندگی سے خارج کرتے ہو، تو پھر بہ میں کیوں کرتے ہو؟ کس کنارے پہ کیوں نہیں لگا دیتے مجھے؟ وہ بڑی مشکل سے اپنے قدموں کو واپسی کے لیے آمادہ کر پائی۔ جی تو یہی چاہ تھا کہ لوٹنے کے بجائے پیچھے پلٹ جائے، دور، بہت دور، بہت دور، ماضی اور حال کے ہر ٹانکے کو ادھیڑ کر۔ امبرین بھائی، کہاں غائب ہو گئی ہو تم؟ کتنے دنوں سے ڈھونڈ رہی ہوں، تمہیں ایک راز کی بات بتانی تھی۔ آڈیٹوریم کے پیچھے ایک شہتوت کے درخت سے ٹیک لگائے سنسان سے لان کے گوشے میں نیم دراز امبرین کے پاس بیٹھے فاریہ نے دوستانہ خفگی کا اظہار کیا۔ کہو، کون سا راز افشا کرنا ہے؟ سرخ آنکھوں، بکھرے بالوں اور قدرے مسلے ہوئے یونیفارم میں ملبوس امبرین نے آج ہاتھ میں پکڑی بوتل کا ڈاٹ لگا کر سائڈ پہ رکھ دی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ اور یہ کیا پی رہی ہو؟ پڑھ سکتی ہو تم؟ یہ کہاں سے لی تم نے اتنی مکروہ اور گندی چیز؟ واڈکا؟ واڈکا؟
کیا دیدہ دلیر تھی کہ کالج میں بیٹھ کے پی رہی ہو؟ ٹھنڈے پانی کی ایک فلاسک کچھ فاصلے پر رکھی تھی. تمہیں پوچھنے اور تحقیق کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جس کام سے آئی ہو وہ کام بتاؤ اور جاؤ. کسی نے دیکھ لیا تو کیا ہوگا امبرین؟ کچھ تو سوچو. یہ درسگاہ ایک تعلیمی ادارے، یہ غلاظت تمہیں کس نے لا کے دی؟ امبرین نے اطمینان سے بوتل بیگ میں رکھی. اب کہو، اور مری کیوں جا رہی ہو؟ قیامت تو نہیں آ گئی؟ اور قیامت کیا ہوگی؟ میں تمہیں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ ثنا گروپ کے لوگوں سے ہوشیار ہو. یہ اچھی لڑکیاں نہیں ہیں. ان جیسی لڑکیوں کا اپنا تو کوئی کیریکٹر ہوتا نہیں ہے. البتہ شریف لڑکیوں کے کردار کو داغدار کرنے میں کمال کی شہرت رکھتی ہیں. تمہارا ان سے بڑھتا ہوا میل جول تمہیں تباہ برباد کر دے گا امرین. ابھی بھی وقت ہے. سوچ لو اور سنبھل جاؤ. سن لیا، سمجھ بھی لیا. اب کہو اپنی بات. امرین نے ہاتھ ہلا کر جیسے مکھی اڑائی. فاریہ افسوس سے اسے دیکھ رہی تھی. دوست ہونے کے ناطے سمجھائی تو سکتی تھی، زبردستی کے احکام لاگو تو کر نہیں سکتی تھی، نہ منوا سکتی تھی. یوں بھی جب سے امرین سے کٹی کٹی سے رہنے لگی تھی، اس نے بھی دوستی میں جھجک اور ہچکیاہٹ محسوس کی تو پیچھے ہٹ گئی. سفیانہ افریدی کو جانتی ہو نا؟ وہی جن کی امی اور ارشین آپی کی کلیگ ہیں. اتفاقاً وہ ہماری جاننے والی ہی نکل آئی ہیں. امی بتا رہی تھی کہ انہوں نے سفیان کے لیے بات کی. بات پکی کرنے کے لیے انہیں باقاعدہ ہمارے یہاں آنا ہوگا. پھر وہ اچانک ہاسپٹلائز ہو گئی اور آج کل کوئٹہ ہے. واپسی پر فائنل ہوگا. وہ امرین کے بھسم کر دینے والے تاثرات نہیں دیکھ سکی. لے گئی اس کو تم؟ کوئی بندہ تو چھوڑ دینا تھا. چیل کی طرح جھپٹ لیتی ہو تم گھنی میسنی مشرقی لڑکیاں. میری بہن صاحبہ کو ایک چھوڑ دو، 2-3 کو گانٹھ میں باندھ کے لے گئی. جو بچا اس پہ تم بھی دعوے دار بن گئی. بہت خوب. نصیب ہے بھئی اپنے اپنے، کیا کیا جائے. میں سمجھی نہیں امرین. ارے جاؤ، بیوقوف کسی اور کو بناؤ. دوغلا پن اوڑھ کے، فنکاری کے جوہر دکھا کے، لڑکوں کو الو بنا کے چلی بنی ہیں گھٹیا کردار کی گھٹیا لڑکیاں. تھو. ہمارے ذلت اور رنج کے. فاریہ کا چہرہ پیلا پڑ گیا تھا. تم اپنے ہوش میں نہیں ہو یقیناً. فاریہ نے خوف و دہشت سے کانپ کر کہا. اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہیں. اور یہ سب اس ام الخبائث کے استعمال کا نتیجہ ہے جو ارشین آپ کو میں ضرور بتاؤں گی. یقیناً وہ اس صورتحال سے لا علم ہوں گی. وہ اٹھ کھڑی ہوئی. ہاں کرنا اپنی ارشین آپا سے بات. اب تو ایک ہی چھت تلے رہو گے نا. مجھے لوٹ کے خالی کرنے والیوں، اللہ تم سب کی جھولی خالی کرے. کوئی سکھ نہ ملے تم لوگوں کو زندگی میں. امرین کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری تھیں اور بھل بھل کرتے آنسو رخساروں پر بہہ رہے تھے. پھر اس نے دانت کچکچا کر حق دک کھڑی فاریہ کی طرف دیکھا. رشتے میں تم اس کی دیورانی بن جاؤ گی نا؟ سفیان مائی فٹ. فاریہ کو لگا کہ کچھ ساتیں جاتی نہیں تو امرین ڈھہ کر نیچے گرنے والی ہے. کس کی دیورانی؟ مہران بھائی کی تو بھی شادی نہیں. سنا ہے ان کی شادی کسی بہت حسین و جمیل ASI سے ہو رہی ہے. اپنی ارشین آپی کی. ابھی تک شرف ملاقات حاصل نہیں ہوا مسز ارشین آفریدی بیگم مہران سے. آپ تو جانے کتنی ماں ہوگی یہ مارکا سر کی. کیا تفصیل نہیں سنائی آپ کے جیٹ صاحب نے آپ کو؟ میری کچھ سمجھ نہیں آ رہا امرین. تم نے بتایا بھی تو نہیں ہے نا. مدتوں سے ہماری آپس میں بات چیت نہیں ہوئی. ارشین آپا کے بارے میں بھی یہی علم تھا کہ کچھ ناگزیر وجوہات کی بنا پر وہ کالج چھوڑ کے جا چکی ہیں. میں نے خیال کیا کہ شاید بحیثیت آرٹسٹ کے مصروفیات بڑھ جانے کے باعث انہوں نے جاب چھوڑ دی ہوگی. اور تمہارے گھر تو میں 1 سال سے آئی ہی نہیں. آنٹی کے سرد رویے، تلخ تاثرات نے مجھے دوبارہ جانے سے روک دیا تھا. مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ مجھے بالکل پسند نہیں کرتی. حالانکہ بیچ میں میرا ایک بار دل کیا کہ میں ارشین آپا سے مل آؤں، ان کی خیریت دریافت کروں. مگر تمہارے الجھے بیزار اور بیگانہ رویے نے مجھے آگے بڑھنے ہی نہیں دیا. فون نمبر بھی تمہارے بابا جان نے چینج کیا. نیا نمبر دینے کی تم نے زحمت نہیں کی اور میں نے پوچھا نہیں. خودداری آڑے آ جاتی ہے. اب بھی مت پوچھو اور اپنا رستہ ناپو. مہران بھائی کی کوئی بیگم نہیں ہے، کم از کم آفریدی ہاؤس میں. ہمارے آئے روز کا آنا جانا وہاں ہوتی تو نظر آ جاتی. مکھی بنا کر چپکا دیا ہوگا کہیں. جادوگروں کا ٹولہ ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. امرین خدا کے لیے خود کو سنبھالو. کیوں پاگلوں جیسی باتیں کر رہی ہو؟ لا پلا دے ساکیہ پیمانہ پیمانے کے بعد.
ہوش کی باتیں کریں گے ہوش میں آنے کے بعد. ارے ان عیاش امیر زادوں کے بڑے ٹھکانے ہوتے ہیں. بھولی شہزادی لے گیا ہوگا کسی خفیہ رہائش گاہ پہ. ماں سے چھپ کے بیاہ رچایا تھا نا. کچھ تو کرنا تھا نا رازداری نبھانے کے لیے. نینی آنٹی اس شادی سے بے خبر ہیں؟ یہ کیا معمہ ہے؟ یہ معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا. جاؤ اب یہاں سے. سر نہ کھاؤ میرا وجود کا رواں رواں آگ اگل رہا ہے کہ تم بھی اس کی تپش میں لپیٹی نہ جاؤ. مہران بھائی اور عرشین کی شادی ناممکن ہے. میں آج ہی سفیان سے تصدیق کرتی ہوں. فارغ کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا. 1 2 3 4 نہ جانے کتنے لاتعداد مہینے ہو گئے تھے کسی 5 اسٹار ہوٹل میں ڈنر کیے. سفیان نے ٹھنڈی سانس لے کر انگلیوں پہ گننا شروع کیا. ہوٹلنگ، لانگ ڈرائیو، پکنکس، فنکشنز. کتنے اجنبی لگتے ہیں نا یہ لفظ. پہلے آخری دفعہ کب ہم باہر گئے تھے؟ اس نے بھنڈی کا مسالہ بھونتے کچن میں مصروف فی عمل ناظر سے پوچھا. کون سے باہر؟ وضاحت فرمائیے. حوالات سے، ملک سے، گھر سے. ذرا سوچو تو ناظر کتنا دردناک تصور ہوگا نا کہ آفریدی ہاؤس میں سیر و تفریح پر نامعلوم مدت کے لیے پابندی لگ گئی ہے. آخر کب ہنسیں گے ہم کھل کر، منہ پھاڑ کر، پورے دل سے؟ ہم نہ ہنسیں گے تو کوئی ہم پہ ہنس لے گا بھیا. یہی دستور زمانہ ہے. اوفو یہ کیا بھنڈی کریلے ٹنڈے کا بھرتا کھلاتے رہتے روز. کبھی تو مینیو بدلو یار. مرغ روز، چکن کڑھائی، بریانی، قورمے کا دور کب آئے گا اس گھر کی تاریخ میں؟ کچھ تو نیا پن آئے. صبر کیجئے سفیان میاں، آپ کی بارات اور ولیمے پر مل جائے گا. تب تک سبزیوں پر گزارا کریں. یار میں ہلاک ہو جاؤں گا اس نباتاتی تشدد سے. اور ویسے بھی اب بڑے صاحب کا بارات ولیمہ تو خیر خیریت سے نپٹ جائے گا. حالات کی ڈور ایسی پھنسی ہے کہ دور تک ہمارا نام لسٹ میں درج ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. ہوشیار ہو جائیے. نینی ایک دن کہہ رہی تھی کہ مہران اپنی ضد پر اڑا ہے تو میں سفیان کے پہلے کر دوں گی. گھر میں بہو تو آئے، بھلے چھوٹے کی ہی آئے تو صحیح. اور انہوں نے آپ کے لیے آصف صاحب کی بیٹی بھی پسند کر لی. دیکھ لیجئے گا. اور نینی شیخ بانڈا سے واپسی کے بعد فوراً آپ کی منگنی کی تیاریاں شروع کر دیں گی. نینی کہاں ہوں گی اس وقت؟ کب آئیں گی واپس اور جانے آئیں گی بھی یا نہیں؟ بے وقوف کی باتیں مت کیا کرے سیفی میاں. آئیں گی، بھلا کیوں نہیں آئیں گی؟ ان کا گھر ہے، بچے ہیں، مالکن ہے وہ یہاں کی ہر چیز کی. احساس ملکیت کو ٹھیس لگ جائے نا تو مالک ہونے کا فخر و غرور جاتا رہتا ہے. اور ٹھیس پہنچانے کا یہ عظیم کارنامہ بڑے صاحب نے سر انجام دیا. سفیان کوشش کے باوجود طنز کیے بغیر نہ رکا. ناظر کو جواب دینے کا موقع نہیں ملا اور فون کی گھنٹی بج گئی. لیجئے، بڑی عمر ہے صاحبزادی کی. ابھی انہی کا ذکر ہو رہا تھا. فاریہ بی بی ہیں، آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. آپ کے دماغ میں فاسد خیالات کا ڈھیر جمع ہو گیا. بہتر ہوگا اس کی صفائی کر لیں. خواہ شریف النفس لوگوں پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں. شرفا کی پگڑیاں اچھالنا کوئی اچھی بات نہیں ہوتی. سفیان نے جھپٹ مارنے کے انداز میں بالوں میں ہاتھ پھیرا اور لاؤنج میں آ گیا. فون سیٹ ہاتھ میں رکھ کر وہ آرام دہ صوفے پر بیٹھ گیا. السلام علیکم یا عزیزی، کیفی حالک؟ وعلیکم السلام. آگے کیا بولے مجھے سمجھ نہیں آئی. اس سے آگے میری عربی پنچر ہو جاتی ہے ورنہ زبان دانی کا مزید مظاہرہ دکھاتے. اللہ توفیق دے آپ کو. شرمندہ ہونے کی اتنی سی عربی نہیں آتی کہ اب بنے گا بوقت رخصت. کیسی رخصت؟ دنیا سے ہمیشہ کی رخصت، جس کے بعد قبر میں ہر بندہ بشر کو منکر و نکیر کے سوالات کے جواب دینے ہوں گے اور غلطی کی کوئی گنجائش بھی نہیں ہوگی. ایک جواب بھی غلط ہوا نا تو امیدوار فیل ہو کر جہنم کی ایک کلاس میں پہنچا دیا جائے گا. یہ سوال و جواب عربی زبان میں ہوتے ہیں. تم تو ہو گئی پکی پکی فیل. توبہ ہے، سچ ہے، آپ کی کوئی کل نہیں سیدھی. یہ لڑکی تم اونٹ جیسی بے ڈھب چیز سے مجھ معصوم کا موازنہ کر رہی ہو. ہاں واقعی اونٹ برا مان جائے گا. تم نے گوش گزار نہیں کیا کہ فون کیوں کیا تھا اپنے ہونے والے منگیتر کو؟ تمہاری جگہ میں شرم سے لال پیلا ہوتا جا رہا ہوں. منہ اچھی طرح دھو لیں. ٹھیک ہے ہم دھو لیتے ہیں، بلکہ سچ بن کے بیٹھ جاتے ہیں. آپ بھی لال جوڑا زیب تن کر لیں. اور جب تک میں گلی سے کسی بارعش آدمی کو پکڑ لاتا ہوں.
بھائی شادی کی رسم حتمی شکل تو مولوی صاحب دیتے ہیں نا. سفیان کے کھسیا کر گھورنے پر وہ دان نکال دینا. لو آ گیا آدم و حوا کی جنت میں ایک اور شہزادہ. اس نے ناظر کے آنے کی اطلاع فاریہ کو دیتے ہوئے کہا. ہاں آپ کچھ دیر کے لیے باہر دفعہ مرے. یہاں نہایت سنجیدہ قسم کی رومانٹک گفتگو ہو رہی ہے. پھر تو ظالم سماج کا درمیان میں رہنا بے حد ضروری ہے. ازروئے فلمی قواعد، اس کے بغیر فلم کہاں مکمل ہوگی. میری بات سنیں سفیان بھائی پلیز. میں نے بہت مجبور ہو کر آپ سے رابطہ کیا. خدا کے لیے سنجیدہ ہو جائیں. سفیان بھائی؟ لا حول ولا قوت. تمہارا بھائی ہوگا اظہر، ناظر اور اس جیسا کوئی اور چغلد. سن لو بی بی، میرا نام سفیان ہے اور مجھے آئندہ اسی نام سے لکھا اور پکارا جائے گا. زیادہ سے زیادہ تو مجھے سیفی کر سکتی ہو پیار سے. اور یہ آپ کیا ہوتا ہے؟ بھائی کہہ دینے سے. ہاں یہ میں نے کیا سن لیا. ہونے والی شریک حیات ہو تم میری. ناظر کہکا لگا کر ہنس پڑا. یہ عزت رہے گی آپ کی، اندازہ کیجیے. آپ ہوتا ہے ایک گدھا. سفیان نا کا نام. ناظر تم میرے ہاتھوں قتل ہو جاؤ گے. کہاں ہے بھائی جان کا سروس ریوالور؟ اس سے پہلے کہ میرے قاتل بننے کا موڈ بدل جائے فوراً اسے بیشتر اسے حاضر کر دو. سفیان نے ٹیبل پہ ہاتھ مارا. یہ باہمی جنگ و جدل کا شوق بعد میں پورا کیجیے گا، پہلے میری بات سن لیں. اب کہ فاریہ کا لہجہ سنجیدہ ہوا تو سفیان بھی چھیڑخانی ختم کر کے سیدھا ہوا. ہاں کہو، میں سن رہا ہوں. کیا مہران بھائی کی شادی ہو چکی ہے؟ ہاں تو تمہیں کس نے بتایا؟ کیا ان کی بیوی کا نام ارشین ہے؟ سفیان سوچنے لگا کہ اب جواب دینے کو دامن میں رہ کیا گیا. اب جواب کیوں نہیں دے رہے ہیں سفیان؟ اگر یہ جھوٹ ہے تو تردید کیوں نہیں کر رہے ہیں، اور اگر یہ سچ ہے تو وضاحت دیں کہ آپ نے ہم سے کیوں چھپایا. کیا آصف انکل اور آنٹی بھی اس بات سے آگاہ ہو چکے ہیں؟ نہیں فی الحال تو نہیں، مگر ایک منٹ فاریہ، سوری تمہاری بات کاٹ رہا ہوں. تمہیں جو بھی اور جہاں سے بھی پتہ چلا ہے نا، اسے فی الوقت اپنے تک محدود رکھنا، مہربانی ہوگی. ٹھیک ہے میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، مگر میرا تجسس تو دور کیجیے. فاریہ اس ہدایت پر متعجب ہو گئی. سفیان نے مختصراً ضروری تفصیلات بتائیں. دعا کرو نینی واپس لوٹ آئیں، اور وہ بہت بدل ہو کر ہارے ہوئے انداز میں یہاں سے گئی ہیں. کیا مرشین آپس مل سکتے ہیں؟ میرا مطلب ہے جہاں انہیں رکھا گیا ہے کیا ہم وہاں جا سکتے ہیں؟ بھائی جان اجازت نہیں دیں گے فاریہ. اور وہ جو اے ایس پی در نایاب سے رشتہ طے کیا جا رہا ہے، اس کا کیا ہوگا؟ پتہ نہیں یار کیا کہا جا سکتا ہے. نینی واپس آئیں گی تو معاملے کا کوئی سر پیر نکلے گا. میں تو سخت بور ہو رہا ہوں. ایک سرد سی اور سپاٹ اور گھٹی ہوئی گھریلو فضا ہے. نہ ذہن کا تناؤ ہے ختم ہو رہا ہے اور نہ ہی حالات کا. سفیان جیسے روانی میں اپنی ساری کیفیتیں سے شیئر کرنے لگا. اللہ کرے یہ معاملہ خود جلد بخیر و عافیت میں بچ جائے. ہمیں تو ارشین آپی اور مہران بھائی برابر عزیز ہے نا. فاریہ نے خلوص سے دعا کی. ہاں ان کا معاملہ نپٹے تو اپنی باری آئے. سفیان زیادہ دیر سنجیدہ نہیں رہ سکتا تھا. یہ بات فاریہ جانتی تھی. امید کرتی ہوں آج کی ایپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہوگی. ایپیسوڈ پسند آتی ہے تو ڈو لائک شیئر کامنٹ اینڈ سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل. ملتے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.